بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی پکباز خاتون کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جن کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ ہے۔ دوستو چلیے بات شروع کرتے ہیں فرعون کی شادی سے۔ دوستو فرعون نے مصر میں ریان بن ولید کی پتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ یاد رہے کہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایمان بھی لایا تھا، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بھی بنایا تھا۔ خیر، جب فرعون نے حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام دیا اور آسیہ کو دھمکی دیا کہ اگر آپ نے شادی سے انکار کر دیا تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا، فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر آپ سے شادی کیا، لیکن اللہ نے بھی حضرت آسیہ کو شادی کے بعد فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات جب فرعون حضرت آسیہ کے ساتھ ہم بستری کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا نیند میں ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ سے ہم بستری نہیں کر سکا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کو ایسی عجیب و غریب بیماری تھی کہ اس کو ساری زندگی ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت آسیہ کی ایک کرامت تھی کہ اللہ نے آپ کو ایک ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایت میں فرعون کی ایک بیٹی کا بھی ذکر آتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک بار فرعون نے ایسا خواب دیکھا کہ اس کا محل نست نبود ہو گیا ہے۔ یہ خواب دیکھ کر وہ ڈر سے کھپنے لگا۔ جب اس نے اپنے خواب کا تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ تمہاری حکومت کو قتل عام کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جب بھی لڑکا پیدا ہو اس سے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ اگر لڑکی کی پیدائش ہو تو اس سے قتل نہ کرے تاکہ ان کی نسلیں باقی رہے۔ اسی دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوا تو ان کی والدہ نے فرعون کے لشکر کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو اچھی طرح سے کھیل ٹھوک کے اور ایک دریا میں بہا دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے گھر کی طرف بہتی تھی اور یہ صندوق پانی میں بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس سے محل میں لایا جائے اور اس سے کھولا جائے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس صندوق سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ دوستو مصری زبان میں اس وقت پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے تھے۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا، اس لیے حضرت بی بی آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت آسیہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں نور دیکھا تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے عرض کیا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس سے قتل نہ کرو۔ لیکن فرعون نے کہا کہ اس سے تم ہی رکھ لو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آسیہ کی طرح اگر فرعون نے بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی بھی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے تو شاید اللہ پاک ضرور اس سے ہدایت دے دیتے جیسے آسیہ کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت آسیہ کو اللہ نے قرآن میں عورتوں کو آئیڈل قرار دیا ہے۔ حضرت آسیہ شادی کی پہلے دن سے ہی فرعون کی کفر اور شرک کے بیچ پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا ہوئی اور محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک آپ نے اس بات کو فرعون سے چھپا کر رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کرانا شروع کر دیا تو حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آیا اور فرعون کی عمل کی سخت برد کیا۔ اور جیسے ہی فرعون کو پتا چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ علیہ السلام کی خدا پر ایمان لے آئی ہے تو
उसने हजरत आसिया पर जुल्म उठाना शुरू कर दिया। दिन रात आपको मुख्तलिफ अजियत देने लगा, लेकिन हजरत आसिया अपनी बात से न हटी। फिरौन ने भी बहुत ज्यादा कोशिशें की ताकि किसी न किसी तरह आपको कबूल करा सके, लेकिन वो ऐसा न कर सका और आसिया भी उसकी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाकर सिर्फ खुदा वहदानियत की इबादत पर मशरूफ रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की चाहने वाले फिरौन की सिपाहियों के हाथों जुल्म का शिकार हो रहे थे। उन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा था। यहाँ तक फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले एक शख्स को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जिसके बाद आसिया सलामुल्लाह अलैहा की सब्र का हाथ टूट गया और वो फिरौन की कुल्लम कुल्ला मुखालिफत करने लगी। फिरौन की गजब की आग भड़क उठी और उसने अपनी बीबी हजरत आसिया को बहुत ही दर्दनाक तरीके से आजियतें दी। उस जालिम ने आप पर बड़े बड़े आजाब की, आपको बहुत ज्यादा मारा पीटा। हजरत आसिया के हाथों पैरों में लोहे की कीलें टूटकर इस तरह रख दिया कि वो हिल भी ना सकती थी और भारी पत्थर आपके सीने में रखकर आपको धूप में लेटा दिया और पानी बंद कर दिया। तन्हा औरत और जालिम शहर का महल, हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी गई, सीने पर भारी पत्थर गरम धूप पर लेटाया दिया गया। फिर भी हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह का वहदानियत से ना हटी। एक रिवायत में ये भी आता है कि फिरौन ने हजरत आसिया की खाल उतार दी और उनके ऊपर टान को गिरा दिया। दोस्तों, एक औरत होने के बावजूद भी हजरत आसिया के ईमान पर कायम रहना, इतनी जुल्म व सितम के बावजूद भी, ये एक औरत के लिए बहुत बड़े दर्ज है। अल्लाह ताला हमें भी अपने ईमान पर रहने की तौफीक अता करे, आमीन। तो दोस्तों, ये था आज की हमारी ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।